ایک سوال ان سے کیا گیا علمی مجلس نمبر 10 میں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ آیا ہے نیا، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ مولا علی کہنا چاہیے، حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہنا چاہیے، حضرت علی نہیں کہنا چاہیے۔ تو مرزا صاحب نے اس کا جواب دیا کہ اس معاملے میں انہوں نے یعنی طارق جمیل صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے کئی معاملات میں اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس معاملے میں جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل ٹھیک کی ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ طارق جمیل صاحب نے کون کون سی باتیں کی ہیں اور وہ کیسے درست اور ٹھیک ہیں۔ خود مرزا صاحب کیا اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات انہوں نے کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، من کنت مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تو نہیں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا ابو بکر مولا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو نہیں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں عمر اس کا مولا ہے۔ یہ تو خصوصیت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صرف انہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ظاہر ہے جس کی خصوصیت ہے پھر اسی کے ساتھ اس کا اطلاق بھی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کہنا چاہیے، حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے۔ ہر صحابی کی بعض خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں۔ آپ نے ابو بکر سب سے بڑی ہستی ہیں صحابہ میں، ان کو نہیں آپ نے کہا کہ تو جنت میں میرے آگے آگے چلتا ہے۔ بلال کو کہا کیا بات ہے، جب جنت میں جاتا ہوں مجھ سے آگے آگے چلتا نظر آتا ہے، جزوی فضیلت۔ تو سب سے پہلے ایک ٹیکنیکلی بات، بالکل آسان عام فہم بات ہر انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی بڑی خطا ہے۔ تھوڑا سا بھی عقل سے اگر کام لیا جاتا، صرف عقل سے، شریعت تو دور کی بات ہے، دیگر دلائل اور نصوص دور کی بات ہیں، صرف عقل سے اگر کام لیا جاتا تو یہی حدیث انہیں بتا دیتی کہ ان کا موقف بالکل غلط ہے، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا چاہیے، حضرت نہیں کہنا چاہیے، یا کوئی اور لفظ نہیں کہنا چاہیے، مولا ہی کہنا چاہیے، اور پھر یہ ان کی خصوصیت ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب سے پہلے اور پھر مرزا انجینئر محمد علی صاحب سے کہ آپ نے یہ جو مان لیا کہ یہ خصوصیت ہے، تو یہ خصوصیت پھر کیسے ہوئی جی؟ اس حدیث کا پہلا ٹکڑا آپ نے ٹھکرا دیا اور اس کا انکار کر دیا عملاً، اس پر تو عمل نہیں کیا۔ من کنت مولا ہو، اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی خصوصیت ہے اور ان کے ساتھ یہی لفظ بولنا چاہیے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلاولا یہی لفظ بولنا چاہیے، اور یہ آپ کی بلاولا خصوصیت ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹکڑا تو بعد میں ہے جس میں ان کو مولا کہا گیا۔ پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مولا ہیں مومنوں کے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طارق جمیل صاحب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہنا چاہیے کہ صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ دونوں کے ساتھ مولا کا لفظ بولنا چاہیے، نہ کہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح حدیث میں، یہ صحیح بخاری کی 2699 نمبر 2699، اسی طرح 4251 نمبر 4251 نمبر حدیث، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ کرام ہیں، 3 کے بارے میں کچھ فرمایا ہے۔ اب وہ کیا ہے میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں، صحیح بخاری کے الفاظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت منی و انا منکا، آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں،
یعنی یہ محبت اور رشتہ داری اور قرابت کا یہ اظہار ہے، اور یہ کئی اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے۔ مطلب محبت کا اظہار ہے، قربت کا اظہار ہے، مودت کا اظہار ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دوسرے نمبر پر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں اس کا سیاق کانٹیکسٹ بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ کافی لمبی بات ہو جائے گی، لمبی حدیث ہے۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، آپ تو شکل و صورت میں بھی اور اخلاق میں بھی میرے سے مشابہ ہیں۔ ایک تسلی کے لیے انہیں بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور اپنے ساتھ تعلق کا اظہار کرنے کے لیے یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا انت اخونا و مولانا، انت اخونا و مولانا، آپ ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارے مولا بھی ہیں۔ تو مولانا یہ لفظ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کیا خیال ہے پھر یہ لسٹ تھوڑی وسیع نہیں کر لینی چاہیے کہ یہ مولا کا لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خاص ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ساتھ خاص ہے، اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی خاص ہے، اور پھر اور بھی اس لسٹ کو وسیع کیا جائے تو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ مولانا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لفظ آپ نے ارشاد نہیں فرمایا، فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا مولانا انت اخونا و مولانا، زید آپ ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارے مولا بھی ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ یہ لفظ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بالاولیٰ خاص نہیں ہونا چاہیے، اور پھر مولا علی کے ساتھ مولا زید نہیں کہنا چاہیے؟ تو کتنی بڑی یہ ناسمجھی کی بات ہے، نرم الفاظ میں بات میں کروں گا، ناسمجھی کی بات ہے، غور و فکر ہی نہیں کیا گیا ایک بات کرنے کے لیے، بس یہ ہے کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کہ سب سے پہلے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ حضرت علی نہیں بلکہ مولا علی کہنا چاہیے۔ یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی اس سے پہلے طارق جمیل صاحب تو اس حوالے سے قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں ان کی مخالفت ہی کرتے رہے، کیونکہ ان کے بقول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے مولا کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور یہ ان کی خصوصیت ہے۔ تو گویا باقی ساری زندگی جو ان کی گزشتہ گزری ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی، وہ اس حوالے سے کوتاہی کرتے رہے ہیں اور اس حدیث کی خلاف ورزی ہی کرتے رہے ہیں۔ اب انہیں سمجھ آئی ہے، اور پھر یہ بات تو دور تک چلی جائے گی کہ اکابر علماء دیوبند جن کے خوشہ چین ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، کیا وہ بھی اس حوالے سے کوتاہی کا شکار رہے ہیں؟ آگے یہ بات بھی آئے گی کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بات کا بھی اظہار کر دیا ہے، اور اس بات کو بھی انہوں نے علی اعلان کہہ دیا ہے ممبر پر کہ ہمارے بزرگ بھی اس حوالے سے کوتاہی کا شکار رہے ہیں۔ لیکن یہاں سوال صرف اتنا ہے کہ کیا علماء دیوبند بھی اس سے بالکل یکسر ناواقف تھے؟ انہوں نے کیوں نہ اس بات کو سمجھ لیا؟ یہ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ طارق جمیل صاحب کو سب سے پہلے اس امت میں سمجھ آئی ہے۔ اس سے پہلے تو اہل سنت میں سے کوئی بھی بزرگ ایسا نہیں گزرا جس نے کہا ہو کہ لفظ مولا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے اور آپ کے ساتھ یہی بولنا چاہیے، حضرت یا کوئی اور لفظ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی اتنی بڑی خطا ہے۔ اور پھر انجینئر صاحب نے بھی کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب ٹھیک ہی کہا ہے، حالانکہ جو معنی کیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ بھی غلط کیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہاں فعلی مولا ہو، علی اس کے مولا ہیں۔ مولا سے معنی دوست نہیں یا محبوب نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے سید اور سردار، سردار ہے، سردار معنی ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اور یہ معنی وہ ہے جو اہل تشیع کرتے ہیں، روافظ جو کرتے ہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں سردار اور حاکم اور والی ہوں اس کا جو میرے بعد سردار اور حاکم اور والی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ مطلب یہ کہ وہ خلیفہ بلا فصل کہنا چاہتے ہیں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب بڑے کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ شیعہ جو مولا علی کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔
ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیعہ تو خلیفہ بلا فصل سمجھ کر مولا علی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح کیسے ہو گئے؟ مولانا طارق جمیل صاحب اس سے بھی سوال ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی یہ سوال ہے کہ شیعہ مولا علی کہنے میں صحیح کیسے ہو گئے، حالانکہ ان کا تو سب کو معلوم ہے کہ وہ مولا سے مراد خلیفہ بلا فصل لیتے ہیں۔ تو یہ معنی ہی سرے سے جو مولانا طارق جمیل صاحب نے کرنے کی کوشش کی ہے وہ غلط ہے، اور جو سلف صالحین معنی کرتے رہے ہیں اس کو مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں یہ معنی ہے ہی نہیں۔ اب میں صرف دو حوالے یہاں دوں گا۔ ایک تو لغوی امام ہے ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی، بہت مشہور و معروف امام ہے لغت کے، اور انہوں نے حدیث کی لغت لکھی۔ حدیث کی لغت، حدیث میں جو اس طرح کے الفاظ آئے ہیں ان کا معنی مفہوم کیا ہے انہوں نے واضح کیا ہے۔ تو النہایہ ان کی کتاب ہے فی غریب الحدیث والاثر۔ حدیث کے ایسے الفاظ جو تھوڑے مشکل ہیں یا ایسے اہم الفاظ ہیں جن کی شرح کرنا وہ ضروری تھا، تو انہوں نے ان کی شرح کر کے بتائی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وقت تکرر ذکر المولا فی الحدیث، حدیث میں تو مولا کا لفظ بہت دفعہ آیا ہے۔ وَهُوَ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ، یہ بہت سارے معانی پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بہت سارے معانی ہیں۔ فَهُوَ الرَّبُّ وَالْمَالِكُ وَالسَّيِّدُ وَالْمُنْعِمُ وَالْمُعْتِقُ وَالنَّاصِرُ وَالْمُحِبُّ وَالتَّابِعُ وَالْجَارُ وَابْنُ الْعَمِّ وَالْحَلِيفُ وَالْعَقِيدُ وَالسِّحْرُ وَالْعَبْدُ وَالْمُعْتَقُ وَالْمُنْعَمُ عَلَيْهِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ معنی یہ ہیں، رب بھی اس کا معنی ہے، مالک بھی اس کا معنی ہے، سید سردار بھی اس کا معنی ہے، منعم انعام کرنے والا، کسی پر احسان کرنے والا، یہ بھی مولا کا معنی ہے، معتق آزاد کرنے والا، جو مالک تھا کسی غلام کا اس نے اسے آزاد کر دیا اس کو بھی کہتے ہیں، الناصر مددگار کو بھی کہتے ہیں، محب محبت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، تابع فرما برداری کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، ابن العم چچا کے بیٹے کو بھی کہتے ہیں، حلیف جس سے معاہدہ ہو اس کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح رشتہ داروں کو، غلام کو، آزاد کردہ غلام کو، اور جس پر آپ کوئی احسان کر رہے ہیں، جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کو بھی، جو مختلف معنی اس کے انہوں نے بیان کیے، بہت سارے معنی ہیں۔ کہتے ہیں وقت تختلف و مصادر و حاضی الاسماء، یہ جو مولا کا لفظ آیا نا اس کے مصادر مختلف ہیں۔ یہ کبھی الولایا سے ہوتا ہے، الولایا بالفتح، واؤ کے اوپر فتح، ایک ہے ولایت ایک ہے ولایت، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو ولایت سے ہوتا ہے واؤ کے فتح واؤ کے زبر کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوتا ہے نسب میں کسی کے ساتھ تعلق رکھنا یا نصرت و تائید کرنا یا پھر کسی کو آزاد کرنا۔ تو مولا میں یہ معنی اس وقت آتے ہیں، یعنی اسم فاعل کا معنی بھی اسم مفعول کا معنی دونوں اس میں آ جاتے ہیں ولایت میں جب ہو۔ تو ولایت جو کسرہ کے ساتھ ہے واؤ کے نیچے زیر، اس کا معنی کہتے ہیں یہ سردار، امارت سے حاکم، اس کے معنی میں آتا ہے۔ اور اسی طرح اللفظ ہے الولا، واؤ کے زبر کے ساتھ الولاء، جب اس سے وہ مشتق ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ایسا غلام جس کو آزاد کیا گیا ہو، اس کو مولا کہا جاتا ہے۔ اور الموالات سے جب یہ مشتق ہو، الموالات باب مفاعلہ ہو، موالات، تو وال القومہ انہوں نے مثال دی ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی قوم سے محبت رکھنا، کسی قوم سے انس رکھنا۔ ومنہ الحدیث، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معنی ہے کسی قوم سے محبت رکھنے والا، تو مولا کا یہ معنی کہ اس حدیث میں ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، محبت رکھنے کا معنی جس کا میں مولا ہوں، یعنی جو مجھ سے محبت رکھتا ہے فعلی مولا ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اس کے بھی محبوب ہونے چاہیے۔ اگر میں محبوب ہوں تو علی بھی محبوب ہونے چاہیے، جس کو مجھ سے محبت ہے اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہے اصل معنی دوست محبوب کا معنی، جس کا رد کر دیا مولانا طارق جمیل صاحب نے۔ اور ایک محدث کا حوالہ بھی دے دوں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ الاعتقاد نامی کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی عقیدہ کی کتاب ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں وہ فرماتے ہیں فَأَرَادَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَذْكُرَ اخْتِصَاصَهُ بِهِ وَمَحَبَّتَهُ إِيَّاهُ وَيَحُثُّهُمْ بِذَلِكَ عَلَى مَحَبَّتِهِ وَمُوَالَاتِهِ وَتَرْكِ مُعَادَاتِهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ساتھ خصوصی تعلق ذکر کرتے
اپنے ساتھ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ذکر کرتے اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتے کہ وہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھیں. یعنی جس طرح میرا ایک خصوصی تعلق ہے، میری محبت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح لوگوں کی بھی، مسلمانوں کی بھی محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونی چاہیے، اور آپ کے حوالے سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی، بغض نہیں ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت ولیہ فعلی ولیہ. یہ بعض روایات میں الفاظ اس طرح بھی ہیں، جس کا میں ولی ہوں علی اس کا بھی ولی ہونا چاہیے. اور بعض روایات میں یہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ. اور پھر آگے اس کے الفاظ ہیں اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے نفرت رکھے، بغض رکھے تو اس سے نفرت کر. تو یہ الفاظ کتنے واضح ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہاں کیا مراد ہے. یہاں مولا کا لفظ کوئی نام بن کر جو کسی کے ساتھ خاص ہو ایسا نہیں آیا، بلکہ محبت لوگوں کو کرنے کی ترغیب دینے کے لیے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں. والمراد به ولاء الاسلام ومودته. اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو مولا کہا گیا کہ علی اس کے مولا ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمانوں میں آپس میں محبت ہوتی ہے نا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے. مسلمانوں کو کہا گیا، وہ فرماتے ہیں وعلی المسلمین ان یوالی بعضهم بعضا. مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، نفرت بغض کینہ ختم کریں. ولا یعادی بعضهم بعضا. اور مسلمانوں پر یہ بھی لازم ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھیں. تو وہو فی معنی ما ثبت عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال. وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہی معنی بیان کیا گیا ہے کہ جسے مجھ سے محبت ہے اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت ہونی چاہیے. تو وہ فرماتے ہیں یہی معنی دوسری حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. یہ ایک روایت، اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس حدیث میں معنی آیا ہے وہی اس حدیث میں ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ علی. تو یہ تھی اصل بات کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ معنی دوست والا یا محبوب والا معنی درست نہیں ہے، بلکہ معنی کیا ہے سردار اور آقا اور حاکم. تو یہ تو شیعہ یہ معنی کرتے ہیں نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، اس پر یہ دلیل ہے. تو یہ بالکل ایک غلط معنی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے اس حوالے سے اپنے بزرگوں سے بھی مشورہ نہیں کیا. وہ علماء دیوبند کو ہی پڑھ لیتے تو شاید ان کی یہ خطا جو ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے اور وہ ایسی بات ممبر پر نہ کہتے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں لوگوں کے چہرے مختلف ہو رہے ہیں، متغیر ہو رہے ہیں، اور وہ بے چینی سی محسوس کر رہے ہیں یہ سن کر میری باتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبند میں پہلے یہ باتیں اس طرح نہیں ہوتی. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بنیاد رکھی ہے دیوبند میں بھی اس طرح کی خرافات کو ڈالنے کی، شیعوں کو مطلب حق پر باور کروانے کی، خلیفہ بلا فصل کہنے میں بھی.